حدیث نمبر 825۔ حضرت ظاہری فرماتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گرے تو آپ کا دایاں پہلو زخمی ہو گیا۔ ہم آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے تو نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ نے ہمیں بیٹھ کر نماز پڑھائی اور ہم نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، بس جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، جب وہ اوپر اٹھے تو تم بھی اٹھو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم سب بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ حدیث نمبر 826۔ ایک اور سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوشت سے گر پڑے تو زخمی ہو گئے، بس آپ نے ہمیں بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ اس کے بعد پہلی حدیث کی مثل ہے۔ حدیث نمبر 827۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گرے تو آپ کا دایاں پہلو زخمی ہو گیا۔ اس کے بعد پہلے دونوں حدیثوں کی مثل ہے، اور یہ اضافہ کہ جب امام کھڑا ہو کر نماز پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ حدیث نمبر 828۔ ایک اور سند کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہوئے تو اس سے گرنے کی وجہ سے آپ کا دایاں پہلو زخمی ہو گیا۔ اس کے بعد پہلی احادیث کی مثل ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب امام کھڑا ہو کر نماز پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ حدیث نمبر 829۔ ایک اور سند کے ساتھ اس کی مثل مروی ہے، لیکن پچھلی دو حدیثوں والا اضافہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 830۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو کچھ صحابہ کرام عیادت کے لیے حاضر ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹھ کر نماز پڑھائی تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ آپ نے ان کو اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ گئے۔ جب سلام پھیرا تو فرمایا امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، بس جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، اور جب وہ رکوع سے کھڑا ہو تو تم بھی کھڑے ہو جاؤ، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو۔ حدیث نمبر 831۔ ایک اور سند کے ساتھ بھی اس کی مثل مروی ہے۔ حدیث نمبر 832۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو ہم نے آپ کے پیچھے نماز یوں پڑھی کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کو آپ کی تکبیر سناتے تھے۔ آپ نے ہماری طرف توجہ فرمائی تو ہمیں کھڑا دیکھا، آپ نے اشارہ فرمایا تو ہم بیٹھ گئے، بس ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھ کر نماز پڑھی۔ جب سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا تم فارس اور روم والوں جیسا عمل کرنے لگے تھے، اور اپنے بادشاہوں کے پاس کھڑے ہوتے ہیں جب بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں، بس ایسا نہ کرو، اپنے امام کی اقتداء کرو۔ اگر امام کھڑا ہو کر پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر پڑھو، اور اگر وہ بیٹھ کر پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو۔ حدیث نمبر 834۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، بس اس سے اختلاف نہ کرو۔ جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم سب بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ حدیث نمبر 835۔ ایک اور سند کے ساتھ بھی اس کی مثل
مروی ہے۔